हेलो लिसनर, अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्ज़ों का सफ़र, कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 78। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि कहानी की नई नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे। और खूबसूरत लफ्ज़ों की तरफ से जल्द ही आपके सामने चांदनी पेश की जाएगी, राइटर बाय इकरा सगीर अहमद। चलिए आगे सुनते हैं मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 78। आप अपने काम से काम रखिए। ख्वाह मुझ पर तंज करने या जुमला कसने की जरूरत नहीं है। अगर मैं खामोश हूं तो सिर्फ अपने बड़ों की वजह से, वरना मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। वह फंकारी थी। मोहित की सियाह आंखों में बला का सुकून हलकोले रह रहा था, जैसे इसकी बातों को बहुत इजी ले रहा, इंजॉय कर रहा। अच्छा, मसलन जूही पल भर में असाबी दवाओं का शिकार हो गई, मगर खुद को संभालते हुए अटल मगर तलखी से भरपूर अंदाज में बोली, यह आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। अगर मैंने सरेंडर किया है तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं सारे पत्ते शो कर चुकी हूँ। मिस्टर मुइद, ट्रम्प कार्ड अभी भी मेरे हाथ में है। वह मैगजीन जोर से सेंटर टेबल पर पटकती वहां से चली गई। मुइद किसी लम्हे तक चेहरा मोड़े इस तरफ देखता रहा था, फिर सर झटककर टीवी की तरफ मुतवजा हो गया, मगर कोई भी मंजर इसकी तवज्जो नहीं समेट पाया था। इसका जहन भटककर जूही के रवैये में उलझ रहा था। वह सच कह रही है मुइद हसन, इसका इतनी आसानी से शिकस्त मान लेना बेवजह नहीं। यकीनन ट्रम्प कार्ड इसने अपने हाथ में ले रखा है, मगर क्या? वह ना चाहते हुए भी सोचने पर मजबूर हो गया। वो अबतर जहनी कैफियत में लोकेशन से उठकर चल तो पड़ी थी। इरादा यही था कि वापस कॉटेज में चली जाएगी। कम से कम वहां लैला मजनू का ये खेल तो नहीं होगा जो यहाँ नौफिल और जाले खेल रहे थे। एक तो जंगल का रास्ता, ऊपर से तन्हाई, और लम्हा बा लम्हा बादलों का छाता अंधेरा। वह बीच रास्ते में पहुंची तब तक हर बात इसके जहन से मोह हो गई, क्योंकि दिल व दिमाग एक नए खौफ की जद में आ गए थे। इतनी बहादुर तो वह कभी भी नहीं रही थी कि तन्हा जंगलों में निकल खड़ी होती, और ऊपर से मौसम भी ऐसा बेईमान कि पल में तोला पल में माशा। इसी वक्त इसके खौफ और बदतरीन खदशात की तस्दीक हो गई। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई थी। वह खाइफ व हरसा सी रुक गई। समझ नहीं आई कि उसे वापस हो जाना चाहिए या कॉटेज की तरफ सफर जारी रखना चाहिए। दर हकीकत इस बिगड़ते मौसम ने इसकी सारी तेजी व तरारी हवा कर दी थी। हर बात पस व पश्त रह गई, सिवाय खौफ के दहशत के। जरा सी देर में वो सरतापा पानी से शराबोर हो गई थी। इस पर तमस्खर लम्हा ब लम्हा बढ़ता अंधेरा। बुलंद व बाला दरख्तों ने यूं भी रात का समासा बना रखा था। इस पर बादलों की स्याही ने सोने पर सुहागा का सा काम किया। ये मौसम और इसकी शिद्दत हमेशा ही से सबा के लिए बाई से खौफ रही थी। न जाने क्यों वो कभी भी खुलकर इस मौसम को एंजॉय नहीं कर पाई थी। हालिका घर में सभी इस मौसम को नेमत ख्याल करते थे, मगर शुरू ही से इसकी तमामतर इंजॉयमेंट का मरकज किचन और सारा दिन के पकवान ही होते थे। और बस वो शॉल को मजबूती से अपने गिर्द लपेटी फौरन ही पथरीली सड़क के किनारे इस्ताद दरख्त के नीचे पनाह गरीज हो गई। मगर बारिश की तेजी से बचने का ये कोई महसूस जरिया नहीं बन सका था। अपनी बेबसी और बेकसी पर अब से रोना आने लगा। साथ ही बादलों की गरज और बिजली की कड़क असाबी कशीदगी में इजाफा करने लगी तो वे दरख्त के तने से लगकर बैठी चली गई। घुटनों में मुंह दिए वे मुसलसल अल्लाह के नामों का विर्द करने की कोशिश कर रही थी, मगर कबूतर की आंखें बंद कर लेने से बिल्ली गायब तो नहीं हो जाती ना। खुदाया, नौफिल ही मुझे ढूंढते हुए इधर आ जाए। इसके दिल में खुशफहमी ही बेदार हुई थी, मगर आंखों से सील रवा नहीं रुका। अपनी इस दुआ पर उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसने सर ऊपर उठाते हुए डर
ڈرتے ڈرتے آس پاس کے ماحول پر نظر ڈالنا چاہیے۔ سناٹے میں صرف اور صرف تیز بارش کی ٹپکنے کی آواز گونج رہی تھی، یا پھر ہواؤں کی وجہ سے پتوں کی شائیں شائیں۔ اس پر مستعد بھی کبھی بادل کی گرج کے ساتھ بجلی کی چمک، بارش کے قطرے اور سرد ہوا اب اسے پریشان کرنے لگی تھی۔ تبھی اپنے سامنے سے کوئی ٹارچ لیا آتا دکھائی دیا تو وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک وہم سا بھی ہوا کہ نہ جانے کون ہو، مگر ان گردگو حالات میں کسی کی مدد نہ لینا بھی انتہائی بے وقوفی ہی کہلا جا سکتی تھی۔ آنے والے نے بھی شاید اس کی موجودگی کو پا لیا، تبھی اس کی ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پر ٹھہر سی گئی۔ صبا نے بے ساختہ آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھے ہوئے روشنی کی چمک سے بچنے کی کوشش کی۔ وہ آنے والے کو اندھیرے میں ہونے کے باوجود نہیں پہچان پائی تھی، مگر وہ اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ خوف، دہشت، اعصابی دباؤ، کچھ اور سوا ہوا تھا۔ قریب تھا کہ وہ گھبرا کر چیخ اٹھتی۔ نوفل نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ صبا، وہ شاید اس کے ہونے کا یقین چاہ رہا تھا، مگر صبا تو جیسے ٹوٹ کر ہوش میں آئی تھی۔ نوفل؟ دھڑکنیں پل بھر کو ڈوب کر پھر سے ابھری تو محمود احساسات پگھلنے لگے۔ وہ بے اختیار ہی اس کے شانے سے لگ کر ضبط کھو بیٹھی تھی۔ یہ اس کا خدا اور وہی جانتی تھی کہ اس وقت نوفل کا وہاں ہونا اس کے لیے کتنا روح پرور ثابت ہوا تھا۔ یوں لگا جیسے ہر ڈر، خوف اور دہشت مٹ گئی ہو۔ اگلے چند سیکنڈز ہی میں نوفل کو محسوس ہوا کہ نہ صرف وہ بے حد خوف زدہ تھی، بلکہ سرتاپا بھیگی ہوئی، کانپتی بھی رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ اپنا تمام تر غصہ پی کر رہ گیا۔ پچھلے کچھ لمحوں میں خود اس کی ذہنی حالت بگڑ کر رہ گئی تھی، مگر فی الحال اتنا ہی اطمینان ہوا تھا کہ وہ پل مل گئی تھی اور ٹھیک ٹھاک۔ آپ اپنی بے وقوفی کی کافی سزا بھگت چکی ہیں، اب گھر چلتے ہیں۔ اس کا سر تھپاتے ہوئے وہ ہلکے لہجے میں کہہ رہا تھا، تو وہ اس سے نگاہ ملائے بغیر خود بھی سمٹ سی گئی۔ بارش بھی اپنے زوروں پر تھی، مگر یہ بھی خدا کا شکر تھا کہ مٹی یا کیچڑ والا راستہ نہیں تھا۔ پتھریلی سڑکیں ڈھلان سطح ہونے کے وجہ سے پانی جمع ہونے سے بھی محفوظ تھا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیے چل دیا تھا۔ کاٹیج میں پہنچتے ہی اس نے پہلا کام زالے کو فون کر کے تسلی دینے کا کیا تھا۔ ڈونٹ ویری، وہ یہیں کاٹیج میں ہے۔ تھینک گاڈ، میں تو پریشانی ہو گئی تھی۔ اس نے اطمینان کی سانس لی۔ وہ موبائل آف کر کے پلٹا تو وہ الماری میں گھسی کپڑے نکال رہی تھی۔ پلٹی تو اس کے ہاتھوں میں نوفل کا ٹراؤزر اور شرٹ تھی۔ پہلے آپ کپڑے چینج کیجیے، ساری بھیگ رہی ہیں، وہ سنجیدگی سے کہتا باہر برآمدے میں نکل گیا تھا۔ صبا بوجھل دل کے ساتھ اپنے کپڑے نکل کر واش روم میں چلی گئی، مگر ذہن مسلسل نوفل کی طرف تھا، جو اسے تلاش کرنے کی کوشش میں پورے کا پورا بھیگ رہا تھا، مگر جیسے اپنی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے کمرے میں آئی تو وہ ابھی بھی باہر برآمدے ہی میں تھا۔ وہ اپنی ہمت جمع کرتی برآمدے میں چلی آئی۔ وہ کرسی پر نیم دراز سی کیفیت میں بیٹھا جالی والے دروازے کے پار نظریں جمائے پتہ نہیں موسم سے لطف لے رہا تھا یا کسی سوچ میں گم تھا۔ اسے مخاطب کرنا اس وقت صبا کو اپنی زندگی کا مشکل ترین کام لگا۔ آپ بھی کپڑے چینج کر لیتے، اس کی مدھم سی آواز پر وہ بے ہتاشا چونکا تھا۔ اس سے بلا ارادہ نگاہ ملی تو صبا نے اس کی آنکھوں میں اترتی سرخی محسوس کی تھی۔ وہ مجرمانہ انداز میں سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ اتنی بڑی غلطی پر اس کا کچھ نہ کچھ کہنا بھی دل کو بے چین کیے دے رہا تھا۔ وہ خاموشی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کپڑے تبدیل کر کے واش روم سے نکلا تو وہ بستر کے کنارے بیٹھی سر جھکائے گود میں رکھے ہاتھوں پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ وہ لب بھیجتا آ کر اپنی جگہ پر دراز ہونے لگا۔ تب وہ منمنانے والے انداز میں بولی، میں وہاں سے گھر آنے کے لیے ہی چلی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ موسم اتنی جلدی خراب ہو جائے گا۔ اس کا بولنا بہت غیر متوقع تھا، وہ بھی اسی صورت میں کہ نوفل نے خود اس سے کوئی وجاہت نہیں چاہی تھی۔
وہ لیٹے لیٹے اٹھ بیٹھا اور تلخی سے بولا، تو اس میں ایسی شرمندگی کی کون سی بات ہے؟ آپ کا ایڈونچر تو ہو گیا نا؟ صبا کا دل بھرانے لگا۔ وہ کبھی بھی اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ کن جذبات میں وہاں سے اٹھ کر چلی آئی تھی۔ اگر مجھے لوگوں کی فکر نہ ہوتی تو میں کبھی بھی آپ کے پیچھے نہ آتا۔ آپ کو بھی تو پتا چلتا کہ اس بد دماغی کا کیا انجام ہو سکتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا۔ اس کی تلخ و ترش لب و لہجے نے صبا کو دکھی کر دیا۔ موسموں کی طرح رنگ بدلتا تھا یہ شخص، کبھی حد درجے توجہ اور کبھی اس قدر بیگانگی۔ اس جبری مہربانی کا شکریہ، کیونکہ میں بہرحال احسان فراموش نہیں ہوں، لیکن اگر آپ وہاں نہ بھی آتے تو کوئی فرق نہ پڑتا، ہوتا وہی جو میری قسمت میں تھا۔ وہ اپنے بھیگے لہجے پر کسی قدر قابو نہیں پا سکی تھی۔ سارا عذاب تو میرے ہی سر تھا نا، ہر دوسرے بندے کو جواب دینا، مگر آپ کو کیا پرواہ ہے؟ اگر کسی کو وہاں خبر ہو جاتی آپ کو یوں غائب ہونے کی تو کیسی کیسی باتیں کرتے سب۔ وہ غصے سے کہہ رہا تھا۔ اگر آپ کو میری اتنی فکر ہوتی تو میرا خیال بھی کرتے۔ آپ کے سامنے میں وہاں سے اٹھ کر آئی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ جانے کس رو میں شکوا کر گئی تھی، مگر اس بے اختیاری کا صلہ اسے بہت ترش لہجے کی صورت میں ملا۔ میں اپنی زندگی میں آپ کی ایک حد ایک جگہ معطین کر چکا ہوں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، اور یہ بات آپ یاد رکھا کریں۔ خواہ مخواہ اپنی یا میری لائف کو امتحان بنانے کی کوشش مت کریں۔ اس سے ایسی کوئی خاص امید تو یوں بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی ہر بار اس کا رویہ دل کو سنگسار کر جاتا تھا، رگوں میں ایک اذیت سی بھر دیتا تھا۔ تو آپ بھی یہ دنیا دکھاوا مت کیا کریں۔ جب آپ کو کسی کا خوف نہیں تو سب کے سامنے کیوں نہیں آتے؟ اس کے احسان مندی بھول بھال کر وہ بھی چیخ گئی۔ مجبوری جو سر پر لاد رکھی ہے، صرف اس کا پاس رکھ رہا ہوں، اس نے اطمینان سے کہتے ہوئے صبا کا دل جلایا تھا۔ صحیح معنوں میں اس نے اپنے دل کے ٹکڑے ہوتے محسوس کیے تھے۔ اس شخص کے لیے وہ ان الہامات میں اپنے دل میں کیسا انجانا سا گداز محسوس کر رہی تھی، جس سے وہ کبھی بھی انجان تھی، مگر یہ حقیقت تھی کہ وہ خود سے بہت قریب اور سب سے اپنا لگ رہا تھا۔ مگر اب اس کا یہ رویہ، اس شخص کے نزدیک آنے کی کوشش کرتے ہی وہ سرد مہری اور بے اتنائی کے خول میں قید ہو جاتا تھا۔ دور سے چاند بھی بے حد روشن دکھائی دیتا ہے، مگر چاند پر جائیں تو وہاں چاندنی نہیں ہوتی۔ زندگی کی بھی کچھ یہی حقیقت ہے۔